یہاں پر فرمایا کہ مدارس والے، اور ایک تصدیق وہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر مدرسے کی تصدیق کسی نے دے دی، اب وہ تصدیق ہے کہ یہ مدرسہ حق ہے، سچی مچی کا ہے، جھوٹے بھی ہوتے ہیں. اگر تصدیق ایسے دے دی کہ نہ مدرسہ دیکھا نہ کچھ بھی نہیں کیا، اب اگر اس مدرسے کے پیچھے فیک چندہ ہوتا ہے تو یہ تصدیق دینے والے کو پہلے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا دیکھ کر تصدیق دی ہے. بہت باریک مسائل ہیں. مساجد کا بھی ایسے ہی مسئلہ ہے، مدارس کا بھی ایسے ہی مسئلہ ہے. تو لہذا بڑا سمجھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہیں مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے کے، وہ ہمارے سامنے آ گئے. اب اگر ہم صلح کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی مسجد نبی میں منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں اپنے آپ کو تم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں. اگر وہ اپنا حق وصول کرنا چاہے تو کر لے، اگر وہ جان کا کفارہ چاہے تو دینے کے لیے تیار، مال کا چاہے دینے کے لیے تیار، اور اگر وہ معاف کر دے تو بہتر ہے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے مجمع سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو حالانکہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اے نبی جی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے. جبکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گناہ یا مراد نہیں ہے، حالانکہ نبی سے گناہ ہو نہیں سکتے نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن ذنب یہاں پر نبی کے لیے استعمال ہوا تو یہ کہ چھوٹی موٹی کمی کوتاہی کچھ ہوئی ہوگی جانے انجانے میں. گناہ تو بہت دور کی بات، گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن چھوٹی موٹی کبھی کچھ کمی بیشی ہوئی ہوگی تو وہ بھی ہم نے معاف کر دی. یہ آیت اتر چکی تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی کھڑے ہو رہے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو وہ مجھے معاف کر دے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے مجھے پیٹھ پر مارا تھا جب جنگ کے لیے صفیں لگ رہی تھی، آپ نے چھڑی سے پیٹھ پر مارا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ آئے تو کہا اللہ کے نبی میں جب بے لباس تھا، یعنی میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی، کپڑا ڈھکا ہوا نہیں تھا، جب آپ نے مارا تھا تو میں بھی ایسے ہی چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے کا حصہ اٹھایا تو مہر نبوت تھا پیچھے، وہ صحابی نے آگے بڑھ کر مہر نبوت کو چوما اور پھر پیچھے ہٹ گئے، بوسہ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں آپ کے مہر نبوت کو دیکھنا اور چومنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ بہانہ کیا اور میں نے آپ کو معاف کر دیا. اب آپ بتائیے اللہ کے نبی کو کتنی فکر ہے جبکہ نبی ہے. اور یہ بڑی بات ہے عمومی مجمع کے سامنے یہ کہہ دینا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں. بہت بڑا قدم ہے کہ جیسے جمعہ میں کوئی امام یہ کہہ دے پبلک سے، بہت بڑی بات ہے. اور اگر وہ لوگ کہ جن تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اب ان کی معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کئی ایسے لوگ ہیں جن کا نام بھی ہم جانتے نہیں ہیں، جانے انجانے میں ہم نے انہیں تکلیف پہنچائی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی بتایا ہے ایوم المؤمن والمؤمن، فرمایا کہ ایسا مسلمان جانے انجانے میں اگر میں نے کسی مرد اور کسی عورت کو کبھی کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو اے اللہ میرا وہ عمل ان کے لیے رحمت بنا دے، یعنی میری وہ تکلیف ان کے لیے رحمت بنا دے. یعنی مثال کے طور پر راستے سے ہم جا رہے ہیں اور ہماری وجہ سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو
تو وہ تکلیف کے بدلے میں اے اللہ اس کو راحت دے دینا. کیا دے دینا؟ راحت دے دینا. یعنی تکلیف کا احساس انہیں ہونے نہ پائے. تو اللہ کے نبی نے بہترین دعا کی کہ میں جن لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں, اگر جانے انجانے میں کبھی تکلیف پہنچائی ہو تو اے اللہ میری تکلیف کے بدلے ان کو راحت دے دینا, ہمیشہ کی زندگی بھر کی راحت, امن و سکون, چین انہیں دے دینا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جب انتقال سے 1 سال پہلے ایک رسالہ لکھا, العذر والنذر. العذر کے معنی آتے ہیں سوری کے, انگلش میں معافی تلافی, اور نذر کہتے ہیں امید کے. تو گویا انہوں نے اپنے رسالے کا نام لکھا, جو کتاب انہوں نے لکھی اس کا نام انہوں نے لکھا کہ امید ہے کہ معافی ملے گی, امید ہے کہ معافی, العذر والنذر. اس میں انہوں نے جانے انجانے میں جتنی بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, امکان ہے جتنی بھی غلطیاں ہو سکتی ہے, وہ ساری غلطیوں کو لکھا اور اپنے رشتہ داروں کو بھیجا اور کہا کہ ان غلطیوں میں سے اگر آپ کے ساتھ میری ذات سے کوئی ایسی غلطی یا تکلیف آپ کو پہنچی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تمام رشتہ داروں کو بھیجا وہ رسالہ لکھ کر, اور اس میں آخر میں یہ حدیث بھی لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے دل سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو معافی مانگے اور وہ اگر اسے معاف نہ کرے تو اللہ جنت سے اسے محروم رکھے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ کہ سچے دل سے اگر کوئی سچے دل سے ایک مسلمان دوسرے کو معافی مانگے پھر بھی وہ معاف نہ کرے تو اب وہ جنت کی امید نہ رکھے. یعنی میں سچے دل سے ان سے معافی مانگ رہا ہوں اور یہ مجھے پھر بھی معاف نہیں کرتے تو اب جنت کی امید نہ رکھے. ہے یہ حدیث. اور مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ جو سابقہ مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم, جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بھی ایک مضمون اپنے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا کہ بیٹا ایک مضمون میری طرف سے لکھو, حالانکہ بستر پر تھے لیٹے ہوئے, اور مضمون کا عنوان لکھو کچھ معافیہ اور کچھ تلافیہ, کچھ معافیہ اور کچھ تلافیہ. وہ مضمون لکھا اور اپنے بیٹے سے, اب یہ باپ کہتا جا رہا ہے بیٹا لکھتا جا رہا ہے, 6 صفوں کا وہ مضمون تھا تفصیل سے کہ دن میں رات میں جانے انجانے میں اٹھتے بیٹھتے, رمضان میں کسی مہینے میں, خوشی کے موقع پر, سفر میں, حضر میں, اپنی بہنوں کا, اپنی بھائیوں کا اور اپنے بھانجوں کا, بھتیجوں کا, نواسوں کا, نواسیوں کا, سب کا نام لکھا. جتنے اعزہ و اقربا ہو سکتے ہیں سب کا نام لکھ کر کہا کہ میں تم سے جانے انجانے میں جتنی غلطیاں وہ سب سے معافی مانگتا ہوں. اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں, معارف القرآن کے مؤلف ہیں, اور وہ لہذا اتنی سادگی کی سب سے معافی مانگ رہے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. اب ایک چیز وہ بھی ہے کہ یہ تو ہم اے اللہ رحمت بنا دے, زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے. ہم سمجھتے خالی مردوں کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے. ایصال یہ وصل سے نکلا ہے. وصل کہتے پہنچانا, ثواب یعنی ثواب, ایصال ثواب یعنی ثواب کو پہنچانا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی سینڈ کرنا, پہنچانا, بھیجنا, یہ ایصال ثواب کہتے ہیں اسے. تو یہ مردوں کے لیے تو ہے ہی, زندوں کے لیے بھی ہے. کس طرح کہ جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے, جانے انجانے میں اگر ہم نے ان کا دل دکھایا تو ایک طریقہ بہترین علماء نے لکھا ہے کہ عبادت اور تلاوت کریں اور اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچا دیں. مثال کے طور پر قرآن کی ہم نے تلاوت کی, اے اللہ میں نے ایک پارہ پڑھا, اس ایک پارے کا ثواب ان لوگوں کو پہنچا دے جن لوگوں کو میں نے جانے انجانے میں چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پہنچائی ہو یا بڑی سے بڑی تکلیف پہنچائی ہو. اے اللہ مجھے نہیں پتا ان کا نام کیا ہے, وہ کہاں رہتے ہیں, اسی لیے میں ان سے مل کر معافی نہیں مانگ سکتا, اور مجھے وہ غلطیاں بھی نہیں پتا. انسان کمزور ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. تو اللہ تو علیم ہے, خبیر ہے, فعال لما یرید ہے.
اے اللہ تو ہم سے بہتر ہمیں جاننے والا ہے کہ ہم نے کون سی غلطی کب کس سچویشن میں کس موقع پر کی, کس کا دل کس بنیاد پر ہم نے دکھایا. اے اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے ہم نے آج تک جتنوں کا دل دکھایا. اے اللہ اگر ان میں سے کوئی زندے ہیں تو انہیں یہ ثواب, اس ایک پارے کا ثواب انہیں پہنچا دو, اور مر گئے ہیں تو مرنے والوں کو تو عیسیٰ علیہ ثواب پہنچتا ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم عبادت اور تلاوت کریں, کچھ اپنے لیے بھی اور کچھ ان لوگوں کے لیے بھی جن کا ہم نے دل دکھایا ہے, جن کو ہم نے رلایا ہے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, بھانجوں اور بھتیجوں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے, تو سب کے لیے. تو کرے گی بھی سب؟ بات سمجھ میں آئی؟ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ایک تو پہلے ہم معافی مانگ لیں اعزہ واقربہ, فرینڈ سرکل سے, رشتہ داروں سے. انہوں نے رسالہ لکھا, انہوں نے مضمون لکھا, اور ممکن ہو تو ہم ایک میسج ٹائپ کر دیں, وہ والا نہیں جو آٹومیٹک میسج آتے ہیں ٹائپ شدہ شب بارات کے, اور وہ فیلنگز اس میں ہونی چاہیے, اس میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے یا تو خط لکھ دیں کم سے کم, اگر ملنا ممکن ہے شہر میں ہی ہے تو پھر جا کر مل کر معافی مانگنا بہتر ہے. لیکن ملنا ممکن نہیں ہے, مثال کے طور پر کوئی دور دراز رہتا ہے, اب اسے میسج یا ای میل ہی بھیج سکتے ہیں تو ای میل کے ذریعے سے معافی مانگ لے, میسج کے ذریعے سے معافی مانگ لے, خطوط کے ذریعے سے معافی مانگ لے. اور ایسے ہے کہ جانے انجانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے اللہ ہماری تکلیف کو بھی رحمت بنا دے. اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, اے اللہ اس قرآن کے ایک پارے کا ثواب میں ان لوگوں کو پہنچاتا ہوں. سمجھ میں ہی بات؟ اللہ تبارک و تعالی سے